آیتیں لوگوں کو نہیں سنائی جاتی، حالانکہ یہ قرآن ہے۔ خدا کا واسطہ لوگوں، یہ اللہ کے رسول کا مقام کوئی گاؤں کے ملک چودھری یا مولوی یا پیر جیسا نہیں ہے۔ اللہ کا نبی خدا کا ریپرزینٹیٹیو ہے، خدا کا نمائندہ ہے۔ وہ نبی کی ہاں خدا کی ہاں ہے، نبی کی نہ خدا کی نہ ہے، نبی کی عطا خدا کی عطا ہے، نبی کی رضامندی خدا کی رضامندی ہے، نبی کی محبت خدا کی محبت ہے، نبی کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے، اور نبی کی دشمنی خدا کی دشمنی ہے۔ ذرا مجھے بتاؤ یار، ایمان سے بتاؤ، آپ نے میرے گھر آنا ہے، میرے گھر، یا ایگزامپل میں نے ان بھائی نے مجھے کہا وہ کدھر گئے کمران صاحب، چھپے بیٹھے ہو، کتے بیٹھے ہو؟ وہ پیچھے چھپ کے بیٹھے رہو۔ یہ کامران صاحب نے ابھی مجھے ادھر پروگرام کے لیے دعوت دی۔ میں جب گھر سے نکلنے لگا تو میں نے پوچھا صاحب ایڈریس سمجھاؤ۔ انہوں نے کہا آپ باہر سے آئیں، یہ جو ہے نا کٹاریاں چنگی اس کے پاس آئیں، وہاں سے آپ رائٹ مڑنا ہے تو آگے ہماری گاڑی کھڑی ہوگی، آپ ہمارے پیچھے پیچھے آ جائیے۔ انہوں نے مجھے کیا کہا تھا؟ آئی جے پی روڈ سے لیفٹ اندر آنے کٹاریاں کی طرف۔ میں صرف تھوڑا سا ایسا کر لوں کہ آگے جا کے یو ٹرن لوں، میں کہاں پہنچوں گا؟ پیر بدائی نہیں سرکار، یو ٹرن لے کے لاہور۔ اب میں 3 گھنٹے چلاتا رہوں اور آگے جا کے مجھے کوئی کہے حضرت پیچھے چھوڑ آئے ہو، تو میں اتنا سا کہہ کر کیا میں بری سے ہو سکتا ہوں؟ یار ایک تے یو ٹرن کے دے۔ اے کسی جگہ کے تو 1000 یو ٹرن بھی گزارا ہو جاتا ہے، اور کہیں پر ایک یو ٹرن بھی منزل سے ہزاروں میل دور کر دیتا ہے۔ شیطان نے صرف ایک یو ٹرن لیا تھا، ہزاروں سال کی عبادت گئی اور ذلیل و رسوا ہو گیا۔ اور وہ یو ٹرن کہاں ہے؟ کہا ہر جگہ کا یو ٹرن برداشت ہو سکتا ہے، پر صراط مستقیم پہ نبی کی غلامی والا یو ٹرن کبھی بھی، اس کی خرابی کبھی بھی برداشت نہیں ہو سکتی۔ اس لیے میں سمجھانے جا رہا تھا، مجھے جو انہوں نے بتایا ادھر آنے کا ایڈریس، اگر میں اس پہ نہ چلوں، میں اپنی مرضی سے گاڑی چلاؤں تو میں پہنچاؤں گا یار؟ بولو یار۔ اچھا اب آئیے، گناہ ہمارے کس نے بخشنے؟ بولو۔ تو اب جو طریقہ ہمیں اللہ بتائے گا ہم نے اس پہ چلنا ہے، یا جو مولوی بتائے گا اس پہ چلنا ہے؟ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں، یا اللہ گناہ تیرے سے بخشوانے میں کروں کیا؟ اگر تو وہ کہہ دینا کہ آجا میرے بوئے کھلے ہیں، 24 گھنٹے آ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، میں تمہیں ہر وقت عطا کرنے والا ہوں، میں صبح بھی جاگتا ہوں، میں دوپہر بھی جاگتا ہوں، میں رات کو بھی جاگتا ہوں۔ کس بات پہ نعرہ یار؟ میں رات کو بھی جاگتا ہوں، میں صبح بھی زندہ، میں شام بھی زندہ، میں رات کو بھی زندہ۔ آ جاؤ میرے بندے، ڈائریکٹ میں حاضر ہوں، میں تیری پکار سنتا ہوں، میں تیری آواز سنتا ہوں۔ آ جا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرے بندے مجھ سے پوچھیں تو تو بتا دے کہ میں قریب ہوں۔ یہ باتیں تو ہیں سرکار، پر اللہ سے بھی تو پوچھو، اے اللہ میں تیرے سے بخشوانا چاہتا ہوں، اب بتا۔ اگر تو وہ کہے آجا آجا، ڈائریکٹ آجا، تو پھر دیر نہ لگا، بوری بستر اٹھا، ڈائریکٹ رب کے بوئے پہ جا کے بیٹھ جا۔ توجہ کر، توجہ، میں اس میں ہنسنے کی نہیں ہے، سوچ اور سمجھ کی بات ہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ ہمیں کہے بخشنا میں نے، پر کہیں تجھے جانا پڑے گا، بخشنا میں نے ہے پر تجھے کہیں ڈیرا جمانا پڑے گا، بخشنا میں نے ہے پر کہیں پہ جا کے تجھے ٹائم گزارنا پڑے گا۔ ایمان سے بتائیے، اگر سچا بخشش کا متلاشی ہے تو اپنا راستہ چن کے جائے گا یا خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ آئے گا؟ آئیے میرے اللہ سے پوچھتے، اے پروردگار، اے پروردگار، ہم نے تجھ سے گناہوں کی بخشش مانگنی ہے تو میرا رب فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا
لوجدوا توابا رحیما. توجہ رکھیے بھائی، آپ ایمان سے بتاؤ جو رب نے مجھے اور آپ کو طریقہ بتایا وہ چلنا ہے ہم نے یہ اپنا؟ تو آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تجھ سے بخشش مانگنی ہے کیا کریں؟ تو اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. اے میرے نبی، یہاں بھی بخشش کی بات ہے، بیچ میں نبی آ گیا ہے. اے میرے نبی، اگر یہ اپنے آپ پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، تو جاؤ کا، یہ تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں، تیرے پاس آئیں. فاستغفر اللہ، تیرے بوئے پہ آ کے مجھے یاد کریں. اور وہاں بھی آ کے ڈائریکٹ منہ اٹھا کے میری طرف نہیں. فاستغفر لہم الرسول، تو بھی بیچ میں ان کا سفارشی بن جا، تو بھی بیچ میں ان کا سفارشی بن جا. لوجد اللہ توابا رحیما، پھر یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے. مولانا قاسم ننوتوی صاحب یہ دیوبندی حضرات کے پیر و مرشد ہیں. ہم تو مانتے ہی مانتے ہیں نا کہ جب بھی کوئی مسئلہ ہو حضور کے بوئے پہ جاؤ. یہاں کچھ لوگوں نے یہاں پر ایک جملہ بولا تھا، انہوں نے کہا نا نا اصل میں یہ حضور کے زمانے کے لیے، صحابہ کے لیے کہ وہ جائیں، ہمارے لیے نہیں ہے. قاسم ننوتوی صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ آدھی امت کا قانون اور آدھی امت کا قانون اور. اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص مورد کا نہیں ہوتا. یہ قانون لکھا ہے قاسم ننوتوی صاحب نے آب حیات کے اندر. وہ کہتے ہیں کہ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے، خصوص مورد کا نہیں ہوتا. اعتبار یہ نہیں کہ اس وقت والے تھے تو ان کے لیے ہے. قیامت تک آنے والا امتی جو بھی گناہ کرے نبی کے بوئے پہ جائے گا، اللہ اس کی خطاؤں کو معاف فرمائے گا. کر دیا رسول کو بیچ میں وسیلہ ڈالے، نبی کی ذات کو بیچ میں لے کے آئے، اللہ نبی کے صدقے بخش دیتا ہے. اور آئیے صرف دعا کے معاملے میں نبی کی غلامی کو بیچ میں نہیں لانا، اپنی زندگی کے باقی معاملات میں بھی نبی کی غلامی کو بیچ میں لے کے آنا ہے. توجہ رکھنا ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہیں، بڑی خاص غور سے سننا ہے آپ نے. اور یاد رکھیے کہ کائنات میں ہماری عزتوں کا تعارف یہ ہے کہ ہم حضور کے غلام ہیں. کیا ہیں ہم نبی پاک کے نوکر ہیں، حضور کی امتی ہیں، حضور کے غلام ہیں. یہ ہماری عزت کی سند اور دلیل ہے. حضور کے ایک صحابی ہیں، بڑے پیار سے سننے، آپ کے وہ ذوق کے لیے میں واقعہ لے کے آ رہا ہوں. میرے کریم نبی رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم